بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ اس عظیم ذات نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا اور امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرما کر خیر امت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ رشد و ہدایت بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکالیف اٹھا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آمد کی وجہ سے ہمیں اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل ہوئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کے لیے جو درد رکھا تھا، جو شفقت مہربانی رکھی تھی، اس کی نظیر ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ امت کا مشقت میں تکلیف میں پڑنا آپ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، مثلا معراج کی رات جب آپ علیہ السلام 50 نمازوں کا حکم لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیا۔ فرمایا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیں گے مگر آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی اور مفت میں وہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی امت پر شفقت مہربانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے نمازوں کے اندر تخفیف کرانے کی غرض سے 9 چکر لگائے۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کوئی کام مستقل طور پر کرنا چاہتے تھے مگر اس وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے، امت کسی تکلیف کے اندر، امت کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ احادیث کے اندر یہ جملہ بار بار ملتا ہے، لولا ان اشق علی امتی۔ یہ تعبیرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت مہربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے جو اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان نبی تھے، ان کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ البتہ ہمارے پاس صرف ایک صورت ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ذات عالی پر درود پاک پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی مزید بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کے بے شمار فضائل احادیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہی امتی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، بھیجنے والا ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب، آپ علیہ السلام کی شفقت مہربانی چاہیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ احادیث کے اندر جو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو اسی طرح درود پاک سے اعراض کرنا، آپ علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال و دولت خرچ کرنے میں بخل سے کام لے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے محسن انسانیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک آئے اور وہ زبان سے درود کے 2 کلمے کہنے میں بھی بخل کرے۔ تو فرمایا یہ اس مال و دولت خرچ کرنے میں جو بخل کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ بخیل یہ شخص ہے۔ اب آخری بات کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار قسم کے درود مشہور ہیں، لیکن بے شمار قسم کے درود رائج ہیں، لیکن سب سے افضل درود کون سا ہے؟ تو ہم اس بات کا خود فیصلہ کرنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس بات کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کے مبارک فیصلے کے بعد ایک مسلمان کے لیے چوں چراں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت نازل فرمائی تو اس وقت صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں 2 حکم ارشاد فرمائے، ایک صلو یعنی صلات بھیجو اور دوسرا سلمو یعنی سلام بھیجو۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ علیہ السلام آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ علیہ السلام ہی کے ذریعے بتلا دیا، اور وہ یہ کہ نماز میں ہم تشہد کے بعد آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ پر یوں سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں فرمایا قولو، فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بے شمار درود پاک کے جو احادیث سے ثابت ہیں، بے شمار صیغے ہیں، لیکن سب سے افضل درود اور جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہی نماز والا درود ہے، اسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے، جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم آپ علیہ السلام کے ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ تو ان احسانات کے پیش نظر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز کم از کم 100 مرتبہ درود پاک تو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔